عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في الكتاب الحكيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ مظہر ایوب، اور آج آپ کے ساتھ اس نشست میں ہم آج بات کریں گے قرآن کے حوالے سے، چونکہ ہمارا الحمدللہ زیادہ تر ٹاپک ہمارے قرآن کے بیک گراؤنڈ سے دیکھے جاتے ہیں. تو قرآن میں جو ہمارا کردار بنانے کی کوشش کرتا ہے، جو ہمارے افکار بنانے کی کوشش کرتا ہے، جو ہماری مورالٹی اور کریکٹر کو بلڈ کرتا ہے، وہ قرآن ہمیں کچھ جگہ پہ کچھ ایسے واقعات بھی سناتا ہے. لیکن سوال یہ کہ کیا وہ فقط واقعے ہیں یا اس کے پیچھے ایک بہت بڑی کوئی جو ہے وہ اللہ کی جو ہے وہ بیسیکلی حکمت اس کے پیچھے پنہا ہے. تو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں کہ قربانی بیسیکلی کیا ہے، یعنی کیوں ہم قربانی دیتے ہیں، جس کی مثال ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے جو ملتی ہے. اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو ایک عجیب واقعہ ہے، ایک عجیب و غریب واقعہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں: وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں میں نے آزمایا، تو وہ تمام امتحانوں میں، تمام ٹرائلز پہ پورے اترے. یعنی دیکھیں اس کی گواہی کون دے رہا ہے؟ اس کی گواہی اللہ رب العزت خود دے رہا ہے کہ جب میں نے ابراہیم علیہ السلام کو مختلف ٹرائلز کے ذریعے، مختلف جو ہے نا مصائب کے ذریعے، مختلف چیلنجز، امتحانات کے ذریعے آزمایا، تو وہ اس پہ پورے اترے. یہ ان کو قرآن نے ایک سرٹیفکیٹ دیا، وہ اتمہن، کہ انہوں نے ان تمام چیزوں کو پوری طرح سے، امتحانوں کی پوری طریقے کے ساتھ اس کی انہوں نے جو اس کو ادا فرمایا. تو اب دیکھیں اس میں دیکھنے والی بات یہ کہ ابراہیم علیہ السلام پہ امتحان آئے کیسے. اب یقین مانیں اگر ان امتحانوں کو غور سے دیکھا جائے تو انسان آج سوچتا ہے کہ کوئی انسان ایسا بھی ہو سکتا ہے جو اللہ کی خوشنودی کی خاطر اپنا سارا کچھ جو ہے وہ داؤ پہ لگا دے. تو اگر واقعی اس کی مثال ملتی ہے تو ابراہیم جو ہمارے جد امجد ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور جن سے تمام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے، زیادہ تر انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بنی اسرائیل میں ہیں یا بنی اسماعیل میں ہیں، وہ جا کے انہی سے ملتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے اللہ نے یہ ایک ٹاسک دیا کہ تم یعنی اس وقت کا جو جابر بادشاہ تھا اس کا انکار کرو اور اللہ کی وحدانیت بیان کرو. اب اس موقع پہ آپ سوچیں کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ وہ یہ آواز دے رہا ہو کہ میں تیری جو جس قسم کی تو، وہ بادشاہ ایک ظالم بادشاہ بھی ہو، وہ اپریسر بھی ہو، وہ ظالم بھی ہو، وہ اس کے ظلم سے لوگ ڈرتے بھی ہو، اس کا نام نمرود تھا. اور یہ نمرود جو تھا وہ لوگوں پہ طرح طرح کے ظلم ڈھاتا تھا اور اپنے آپ کا خدائی کا دعوے دار تھا.
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے جب یہ ترانہ پڑھا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، وہ ساری سب کی سب جو چیزیں ہیں فقط اللہ رب العزت کے لیے، اللہ جل جلالہ کے واسطے ہیں، لا شریک لا، اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو اس بات سے یہ بات اس کو اتنی ناگوار گزری، یعنی نمرود کو یہ بات اتنی ناگوار گزری کہ اس نے کہا کہ میں تمہیں جلا دوں گا اگر تم اپنے اس ترانے کو لوگوں کے سامنے اور بت شکنی کو کرتے رہو گے تو میں تمہیں جلا دوں گا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ چیلنج بھی خوشی سے لے لیا۔ پہلا چیلنج جو ان کی زندگی میں آیا وہ نار نمرود تھا، کہ نمرود نے ایک آگ دہکائی، اس قدر دہکائی کہ اوپر اڑتے ہوئے پرندے بھی جل کے گر جایا کرتے تھے۔ وہاں جب ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو اس وقت فرشتوں نے اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ، خلیل اللہ کو یہ ظالم بادشاہ جو ہے وہ آگ میں جلا دینا چاہتا ہے، آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم جا کے ان کی مدد کریں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر ابراہیم تم سے مدد مانگے تو ضرور کر دینا۔ جب یہ فرشتے اللہ کے حکم سے ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آئے تو آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اے خلیل اللہ، یہ ظالم بادشاہ آپ کو آگ میں ڈالنا چاہتا ہے اور ہم اللہ کے حکم سے آئے ہیں، اللہ سے پوچھ کے آئے ہیں، کیا ہم آپ کی مدد کریں تاکہ آپ کو اس کے ظلم سے بچایا جا سکے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے کہا میرا مقصد آگ میں جل جانا یا آگ سے بچ جانا نہیں، میرا مقصد ہے اللہ کو اپنی رضا، اللہ کی رضا حاصل کرنا، چاہے وہ کسی بھی قربانی کی شکل میں ہو۔ تو اگر میرے اللہ جو ہیں وہ راضی ہوتا ہے کہ میرا جسم جل جائے، میری ہڈیاں بھی جل جائیں، تو میں اللہ کے ہاں یہ قربانی پیش کروں گا جس میں اللہ کی رضا ہے۔ اور اگر اللہ مجھے بچانا چاہتے ہیں تو میرے اللہ مجھے خود بچائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچیں کہ کسی ایسے وقت پہ کوئی ایسا انسان جس پہ اتنی شدید سامنے ایک تکلیف نظر آ رہی ہو کہ آگ میں جھونک دیا جائے گا یا ڈال دیا جائے گا، اس وقت وہ بندہ اللہ کا یہ کہہ رہا ہو کہ مجھے اپنے اللہ کی مدد چاہیے، اور اگر میں جل جاؤں تو اس میں میرے اللہ کی رضا اگر ہے تو میرے جسم کو جلنے دیں۔ یہ بات سن کے اللہ نے آگ کو حکم دیا، اللہ نے براہ راست اس آگ کو حکم دیا جس کو اللہ نے جلانا سکھایا تھا۔ اللہ نے کہا یا نار کونی بردا، اے آگ تو ٹھنڈی پڑ جا، وسلام علی ابراہیم، اور سلامتی والی بن جا ابراہیم کے لیے۔ تو اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں کہ پہلا چیلنج ایسا تھا کہ زندگی اور موت کا مسئلہ، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس آزمائش میں ڈالا۔ ایسی اللہ نہیں کہہ رہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاحِيمَ، جب اللہ نے ابراہیم کو ابتلا میں ڈالا فَأَتَمَّهُنْ، تو وہ اس پہ پورے اترے۔ ابراہیم علیہ السلام جب اس سے باہر نکل آئے، پھر وہ ایک اور کہانی جو آخر تک چلتی ہے کہ نمرود کے ساتھ بعد میں کیا معاملہ ہے، لیکن آج ہماری جو ٹاپک ہے وہ قربانی پہ ہم بات کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی ابتلا پہ بات کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کو حکم ہوا کہ آپ اپنی بیوی کو لے کے کہیں دور، جو آج کا ہمارا ببکہ مبارکہ جو مکہ شہر ہے، وہاں لے کے چلے جائیں۔ جب وہ ان کو لے کے وہاں گئے تو غالباً وہ وہاں پہ ان کی جو بیوی جو تھی ہاجرہ جو تھی وہ اس وقت حاملہ تھی، تو ان سے یہ کہا کہ آپ یا بچہ ہو چکا تھا، دو ظاہری باتیں، دونوں تاریخ میں دونوں باتیں ملتی ہیں کہ بچہ ہونے والا تھا یا ہو چکا تھا۔ اس حالت میں بہرحال ان سے کہا گیا کہ اپنی بیوی اور بچے کو یا پریگننٹ بیوی کو اسی حال میں چھوڑ کے آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اب دیکھیں یہ ایک اور عجیب سی آزمائش ہے، ایک عجیب سی آزمائش ہے جس کے لیے آج کی قربانی دینے کے لیے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اپنی بیوی کو اس مقام پہ، اس دشت و بیابان میں، اس ریت کی جگہ میں، اس ریگستان میں، اس تپتی دھوپ میں اپنی بیوی کو چھوڑا اور چلے گئے۔ اور پھر وہ واقعہ میں یاد ہے کہ جب اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی، تو آج بھی ہم جب عمرے پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، اور جن دو مقامات پہ ہم سعی کرتے ہیں، صفا و مروہ، وہ وہی مقام ہے جہاں پہ بی بی ہاجرہ جو تھی علیہ السلام وہ دوڑتی تھی پانی کے لیے، کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف، اور وہ پھر اللہ کو پکارتی تھی کہ اللہ میری مدد فرما۔ اور اسی میں اللہ پاک نے وہ زمزم کا چشمہ بھی ہمیں عطا فرمایا جس سے وہ پانی آج تک نکل رہا ہے، اور آج تک خلق خدا اس سے سیراب ہوتی ہے۔
لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو اس حالات میں چھوڑ کے چلے گئے. ظاہری بات ہے اس وقت نہ کوئی ایسی سچ کمیونیکیشن تھی، نہ کوئی ایسی چیز تھی، نہ کوئی آپ گارنٹی سے کہہ سکتے تھے کہ میں بیوی اور بچے کو کس پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اس امتحان پہ بھی پورے اترے. ابراہیم علیہ السلام اس امتحان پہ بھی پورے اترے. پھر اس کے بعد جب وہ واپس تشریف لائے تو وہ بچہ بڑا ہو چکا ہوا تھا. وہ بچہ جو تھا اس وقت وہ ایسا تھا کہ وہ بلوغت کی حد سے آس پاس والی جو زندگی عمر ہوتی ہے اس میں داخل ہو چکا ہوا تھا. یعنی پورا مکمل بالغ نہیں ہوتا جس میں بچہ، لیکن اس عمر میں ہوتا ہے جیسے بڑا ہو رہا ہو. تو ابراہیم علیہ السلام جو تھے اس سچویشن میں جب انہوں نے اس بچے کو دیکھا تو اس بچے کو دیکھ کے کچھ دن کے بعد جو ٹائم جتنا بھی گزارا، اس کے بعد ایک دن خواب میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے اس بچے کو اللہ کے راہ میں قربان کر رہا ہوں. اب سوچیں کہ یہ کوئی معمولی خواب تو نہیں تھا. یعنی ایک تو یہ کہ آپ خواب دیکھ رہے ہیں اور اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس بچے کو ذبح کر رہے ہیں. اولاد بہت عجیب چیز ہے. انسان اپنے اوپر تکلیف برداشت کر لیتا ہے، انسان اپنے اوپر سختی بھی برداشت کر لیتا ہے، لیکن انسان اپنے اولاد کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا. جب ان کے اوپر یہ وقت آیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو تھا ابراہیم علیہ السلام نے 2-3 دن میں جب یہ خواب 2-3 دن مستقل یہ خواب دیکھا تو بیٹے سے کہا کہ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھتا ہوں میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اب وہ باپ اپنے بیٹے کو یہ کہہ رہا ہے بیٹا میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. لیکن آپ قربان جائیں ایسے باپ کے اور قربان جائیں ایسے بیٹے کے جو باپ سے فرماتا ہے کہ یا ابت افعل ما تؤمر، اے بابا جان آپ کر گزریں جس کا آپ کو امر ہو رہا ہے. یعنی بیٹا یہ جانتا تھا کہ میرے باپ کا خواب فقط خواب نہیں ہے، میرے باپ کا یہ خواب کوئی خالی خواب نہیں ہے. وہ یہ بتا رہا تھا کہ میں آپ کی اس چیز کے لیے تیار ہوں، میں مستقل تیار ہوں اس چیز کے لیے. تو اس طرح انہوں نے اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے پیش کیا، اور یہاں تک کہ ایک چھری بھی اس پہ چلا دی گردن پہ، اور وہاں پہ اللہ پاک نے آسمان سے ایک مینڈا بھیجا اور وہ قربانی بھی قبول کی. اور بیٹا ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ ستجدون انشاءاللہ من الصابرین، بابا جان آپ فکر نہ کریں آپ، کیونکہ وہ جانتا تھا میرے باپ کا جو خواب ہے میرے والد کا وہ فقط ایک خواب نہیں ہے، وہ میرے والد جو بتا رہا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام سوچ رہے تھے کہ میرے والد اللہ کے رسول ہیں، ان کو جو چیز بھی آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے حکم کی شکل میں آتی ہے. تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ قربانی بھی پیش کر دی. تو قرآن نے اس بات کا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام وہ شخص ہیں کہ وہ یہ ترانہ گاتے تھے، ان الصلاتی میری نماز، ونسکی میری قربانی، ومحیای میری زندگی، ومماتی میری موت، للہ رب العالمین، سب فقط اللہ کے واسطے ہیں، لا شریک، اللہ اس کا کوئی شریک نہیں. تو اللہ نے پھر ان کو سرٹیفکیٹ دیا قرآن کے اندر ان کے اس ترانے پہ جو انہوں نے کیا، کیونکہ اللہ نے ان کو جن چیزوں سے آزمایا وہ اس پہ پورے اترے، اور جب وہ اس پہ پورے اترے تو اللہ نے ان کو سرٹیفکیٹ دیا کہ وہ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما، اب میں آپ کو پوری انسانیت کا امام بناؤں گا، پیشوا بناؤں گا، پوری انسانیت کا. یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے، ظاہری بات ہے بنی اسرائیل میں بھی جتنے رسول آئے ہیں وہ سب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. یعنی یک کے بعد دیگرے اسحاق علیہ السلام کے بعد جتنے بچے ان کے پیدا ہوئے جو بی بی سارہ سے تھے، ان میں اسحاق علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام، اس طرح بنی اسرائیل کے آخر تک جو انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آئے وہ سب بنی اسرائیل سے ہیں، بنی اسحاق سے ہیں. اور اس طرح بنی اسماعیل سے صرف ایک نبی اسماعیل پیدا ہوئے، اور پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوا. آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، the final and the last messenger جو تھے وہ اللہ نے بنی اسماعیل سے پیدا کیے، اور اس پہ نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا. رسالت ختم، نبوت ختم. اللہ نے وہ مقصد رسالت، وہ مقصد نبوت اچیو ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ سلسلہ ختم کر دیا.
اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ انعام ٹائٹل کیوں ملا، بیکاز ان کو جس قسم کی قربانیاں ان سے لی گئیں اور جس طرح کی آزمائش میں ان کو ڈالا گیا اور جس طرح کی ابتلا ان کے سامنے ان کو ڈالا گیا، یہ کسی عام آدمی کا کام کر ہی نہیں سکتا انسان. یعنی کوئی انسان اس لیول پہ جا کے وہ کبھی بھی اس قسم کی قربانیاں نہیں سوچ سکتا کہ اس کو زندہ جلا دیا جائے گا، وہ بیوی بچوں کو ریگستانوں میں چھوڑ دے، وہ بیٹے کے گلے پہ چھری پھیر دے. تو اللہ نے پھر سرٹیفکیٹ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے فرمایا کہ جب اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی، کہا میں تمہیں پوری انسانیت کا پیشوا بنانے والا ہوں. تمہاری اس لگن، اس محبت، ان آزمائشوں پہ پورا اترنا، ان قربانیوں کا دینا. تو انہوں نے کہا کہ ومن ذریتی، میری اولادوں میں بھی ایسے لوگ آئیں گے. قال لا ينال احد الظالمین، ہاں آئیں گے لیکن ظالموں تک یہ میسج نہیں، تو آپ کی قربانی کا یہ میسج ظالموں تک نہیں پہنچے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کعبۃ اللہ کی ان کو متولی بنا دیا، کیونکہ جب وہ کعبہ کی دیوار کھڑی کر رہے تھے اپنے بیٹے، جب ان کا بیٹا بڑا ہو گیا، جب وہ کعبہ کی دیوار کو اٹھا رہے تھے، اس کا مطلب کعبہ کی دیوار پہلے موجود تھی نوح علیہ السلام کے زمانے میں، جو آج کا ہمارا کعبہ شریف ہے اس کی دیوار موجود تھی، لیکن نوح علیہ السلام کے زمانے میں اوپر سے وہ جو ہے وہ بہہ گئی تھی. تو اس کو وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اس کی دیواروں کو کھڑا کر رہے تھے بنیاد سے، قواعدہ کا لفظ ہے، اس کی یعنی بیس سے اس کو اٹھا رہے تھے. اور کہتے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور یہ دعا بھی کر رہے تھے کہ اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اس میں سب کو وہ رزق عطا فرما، سب کو. اللہ نے فرمایا کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس کو امن والا شہر بنا، اس میں ہر شخص کو رزق عطا فرما جو ایمان لائے. تو اللہ نے کہا وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، جو اس میں انکار کرنے والے ہوں گے ان کو بھی رزق دوں گا. ثُمَّ أَضْطَرُّ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، اور پھر ان کو آگ کی طرف کھینچوں گا. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ برا ٹھکانہ ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ. تو جب وہ اس کو بنیادوں سے اس کو کھڑا کر رہے تھے تو وہ یہ دعا بھی کر رہے تھے کہ اے اللہ تو اس مقام کو امن والا شہر بنا اور ہمیں ایسی امت بنا اس سے. کیونکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دعائیں حضرت ابراہیم کی. اور دیکھیں ابراہیم علیہ السلام یہ سارا کچھ کرنے کے بعد وہ اللہ سے کوئی بادشاہت نہیں مانگ رہے، دولت نہیں مانگ رہے، مرتبہ نہیں مانگ رہے، عزت نہیں مانگ رہے. وہ کہہ رہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو ہم سے یہ قبول کر لے جو ہم نے کیا. یعنی آپ دیکھیں یہ پوائنٹ غور کرنے والا ہے کہ آپ کوئی انسان دنیا میں اس لیول کی قربانیاں دے کے، اس لیول کی آزمائشیں بھگتا کے اگر وہ اللہ سے کچھ مانگے تو وہ کہے گا مجھے کوئی دنیا کی طاقت ملے. اللہ نے تو ان کو کہہ دیا کہ میں تجھے انسانیت کا امام بنا رہا ہوں، لیکن وہ دعا یہ مانگ رہے ہیں کہ ایک اللہ سے یہ کہہ رہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وہ اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، وہ اللہ سے بخشش مانگ رہے ہیں، وہ اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ تو قبول کر لے، اللہ تو ہمیں امت بنا دے. کین یو امیجن ان کی عاجزی اور انکساری؟ آپ دیکھیں کہ وہ آخر وقت تک اللہ سے وہ چیز مانگ رہے ہیں جس میں اللہ کی خوشنودی ہے. اور پھر وہ اللہ سے کہتا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے اللہ ان میں سے ایک رسول مبعوث فرما جو انہی میں سے ہو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب کی آیتیں پڑھ کے سکھائے سنائے اور حکمت سنائے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نفس کرے. یعنی اے اللہ اس امت میں انہی میں سے ایک ایسا رسول بھیج جو تیری کتاب کی آیتیں بھی ان کو پڑھ کے سنائے، ان کو حکمت کی باتیں بھی ان کو بتائے، ان کا تزکیہ نفس بھی کرے.
اور حضور آپ دیکھیں کہ تمام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر میں پیدا ہوئے اور بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے. یہی وجہ ہے کہ جو یہود آ کے مدینہ میں بیٹھے ہوئے تھے اس وقت کے پرانے، ان کی کتابوں میں تھا کہ تمہارا آخری نبی یہاں آنے والا ہے. ان سے کہا گیا تھا کہ ایک آخری نبی تمہارا، اور وہ اپنی کتابوں کے پرانے علوم پہ بیس کرتے ہوئے سمجھتے تھے کہ یہ نبی بھی کہیں بنی اسحاق میں سے آئے گا. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اس طرح رسول کو پہچانتے تھے جیسا کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے. لیکن اپنے ایگو کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، یہ سوچ کے کہ یہ تو کسی دوسرے اس میں پیدا ہو گئے ہیں، ورنہ ان کا کیا کام تھا؟ وہ کیسے آ کے مدینہ منورہ میں انہوں نے آ کے اپنے جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے جو ٹرائبس میں وہ رہتے تھے، وہ یہی تھا کہ وہاں پہ ایک رسول آنے والا ہے، محمد مصطفیٰ. اور یہ رسول جو ہے آپ دیکھیں کہ اس نے بھی اپنے حصے کی قربانیاں اور آزمائشیں کتنی پھر دی. طائف سے لے کر اگر آپ شروع ہو جائیں اور مکہ کی گلیوں سے دیکھنا شروع ہو جائیں، اور مکہ کی گلیوں سے نکل کے طائف کی گلیوں میں آ جائیں، اور پھر اس کے بعد غزوات میں دیکھیں، اور پھر اس کے بعد خندق میں، احد میں دیکھیں، یعنی کتنی تکلیفات رسول اللہ نے برداشت کی. اور وہ جو ان کا محاصرہ کر لیا گیا تھا، ان کو بند کر دیا گیا تھا، کئی سال وہاں وہ بند رہے. تو دیکھیں بنیادی طور پہ انسان چمکتا تب ہے جب وہ قربانی دیتا ہے، اور اسپیشلی جب یہ قربانی اللہ کے لیے ہو تو اس کی پھر بات ہی کچھ اور ہے. یعنی آج میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں کہ ہمیں جو کچھ ملتا ہے وہ قربانیوں کے اور آزمائشوں کے بعد ملتا ہے. انسان جو ہے وہ چمکتا اس لیے کہ وہ قربانی دیتا ہے، وہ آزمائشوں سے گزرتا ہے. اور یہ اللہ کے رسول جد امجد ابراہیم علیہ السلام جو تھے، ان کی تو تاریخ بھری ہوئی ہے قربانیوں سے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اگر سارے اس کو ریویو کر کے دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام نے ساری قربانیاں دی، اور قربانیوں پہ جب پورے اتر گئے تو اس کے باوجود بھی وہ اللہ سے کعبہ کی دیوار کھڑی کر اٹھا رہے ہیں، اور اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرا عمل قبول کر لے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ اس امت کو امت مسلمہ بنا دے، اللہ اس میں ایک رسول مبعوث کر دے، اللہ و رسول جو ہے تیری قرآنی آیتیں سکھائے، تیری حکمت کی باتیں سکھائے، تیرے تزکیہ نفس کرے. امیجن وہ اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگ رہے، اور وہ دعائیں کر رہے ہیں کہ جب اے اللہ اس شہر کو امن کا شہر بنا، اور اس میں تمام لوگوں کو رزق کثیر نصیب عطا فرما. یعنی آپ دیکھیں کہ اس طرح کے لوگ جو ہے آج تک ان کی اگر قربانیاں زندہ ہیں تو اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی ان کا لیول آف جو ڈیڈیکیشن ہے اور ان کا لیول آف موٹیویشن ہے. دیکھیں اللہ پاک تو جانتا ہے، وہ تو جانتا ہے کہ میرے کس انسان میں کتنی کیپیسٹی ہے، میرے انسان میں کتنی ایبلٹی ہے، لیکن اس لیول کی ایبلٹی کا ہونا یہ بہت ڈفرنٹ ہے. جب اللہ بولا کہ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال احد الظالمین واذ جعلنا البیت مثابۃ للناس وامنا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. ہم نے یہ ذمہ داری دی کہ اس کعبہ کو آپ نے پاک صاف رکھنا ہے. آپ اس کو پاک صاف کن کے لیے رکھنا ہے؟ مسلین کے لیے جو رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں اور اعتکاف کرتے ہیں. طواف کرنے والے، رکوع کرنے والے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے یہ آپ بنائیں. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي، ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے یہ وعدہ لیا، عہد لیا، أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے صاف رکھیں. یعنی اللہ اکبر. آپ دیکھیں، اور اس میں یہ بھی ہے کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، جو مقام ابراہیم ہے جو آج بھی ہم جاتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں، اس کو بھی اللہ نے کہا کہ ابراہیم کی ڈیڈیکیشن، موٹیویشن، ان کا کمٹمنٹ اتنا تھا کہ آپ بھی جب وہاں رکیں تو آپ بھی وہاں پہ نماز پڑھیں. اور آپ یہی بات دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے زیادہ تر جو مناسک کے حج ہیں اور مناسک کے عمرہ ہیں وہ سارے ابراہیم. حالانکہ دیکھیے اسلام ریچولز بہت تھوڑی ریچولز لگتا ہے. اسلام از اے دین آف اے کریکٹر اینڈ مورالٹی.
کہ ایک انسان کے اندر اس کا کریکٹر اینڈ مورالٹی کس طرح سے بلڈ اپ ہوتا ہے، لیکن بعض چیزوں کو اللہ نے یاد رکھا ہے، یاد رہے خلق انسانیت تک، قیامت تک آنے والوں تک یاد رہے کہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے آزمائشوں سے گزرے اور جنہوں نے قربانیاں دیں اور اس لیول پہ چلے گئے، اس لیول پہ چلے گئے کہ اللہ نے ان کو ایکنالج کیا، ان کو جو ہے انسانیت کا امام بنایا، ان کو جو ہے آپ نے بیت اللہ کا متولی بنایا، ان کو اللہ تعالیٰ نے رزق کثیر کا وعدہ کیا، ان کی دعا آخری نبی کی حق میں قبول فرمائی، ایک وہ رسول بھیجا اللہ پاک نے۔ تو آپ دیکھیں خوبصورت ایک عجیب چیز ہے، یعنی اس ساری چیز کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ایک بہت خوبصورت اللہ نے پیٹرن بنایا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے لے کر، کیونکہ اس کو آپ ویژولائز کریں تھرو آؤٹ تو آپ کو نظر آتا ہے کہ کس طرح ابراہیم پریشانیوں سے اور تکلیفوں سے گزر رہے ہیں، پھر کس طرح ان پہ انہوں نے پورے اترے، کیسا وہ ٹائم تھا جب ان کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا اور اللہ نے ان کو بچا لیا، کیسا وہ ٹائم تھا جب بیوی بچے چھوڑ کے چلے گئے، ان کو کعبۃ اللہ میں چھوڑ کے ریگستان میں چلے گئے، کیسے ان کے ساتھ ان کو جو ہے ان کے بچے کو ذبح کرنے کو کہا گیا، پھر کس طرح سے ان کو کعبہ کی دیواریں اٹھانے کو کہا گیا، کس طرح سے ان کو امام انسانیت کا امام بنایا گیا، کس طرح ان سے کہا گیا کہ آپ اس رسول کی دعا کریں جو رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم المرسلین و خاتم النبیین کے حق میں جو ہے اللہ پاک نے قبول فرمائی، اور صلی اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، جنہوں نے آ کے قرآن کی آیتیں بھی ہمیں بتائیں، حکمت بھی سکھائی، تزکیہ نفس بھی کیا، اور آج تک ان کا فیض اور ان کی تعلیمات کا نور آج تک جاری و ساری ہے۔ آج بھی ہم مسلمان اس سے ہم ہدایت لیتے ہیں، لیکن یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ دنیا کی جو مقصد حیات ہے اس کے اندر بہت کچھ تب ملتا ہے جب انسان قربانی دیتا ہے، آزمائش سے گزرتا ہے، انسان کو لگتا ہے کہ ساری پریشانیاں مجھ پہ مسلط ہو رہی ہیں، لیکن آج میں آپ سے بات بتاؤں کہ دیکھیں اللہ رب العزت اس کے ساتھ ایک چیز جوڑ کے بتاتا ہوں کہ فرعون کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا تھا، اس نے بھی ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ جب تک فرعون ظالم اور جابر بادشاہ تھا، اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا رہا، اللہ نے اس کو پکڑا نہیں، اس کو جانے دیا، کیونکہ اللہ رب العزت کا وہ مرتبہ اتنا عالی اللہ مقام ہے، اللہ اتنے عالی مقام ہے کہ ساری انسانیت سربا سجود ہو تو اللہ کا مقام اتنا اونچا ہے کہ اس سے زیادہ نہیں بڑھ سکتا، وہ اللہ کا مقام ہے، اور نہ کوئی اگر تمام کے تمام لوگ اللہ کا نعوذ باللہ ذالک انکار کر دیں تو اس سے اللہ کا درجہ نیچے آئے گا۔ لیکن فرعون نے جب ظلم کی انتہا کر دی، جبر شروع کر دیا، جب وہ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، اللہ نے اس کو سزا نہیں دیا، اللہ نے کہا کہتا ہے کہنے دو، لیکن آرام سے پیار سے بات کرنا فرعون سے، جب تک وہ اپنے آپ کو خدائی دعوے دار بن رہا تھا، اللہ فرما رہے تھے کہ موسیٰ آپ جائیں دعوت دیں اس کو، اقول لہ قولا لینا، اور پیار سے بات کیجیے گا۔ لیکن جب فرعون نے ظلم شروع کر دیا، جب فرعون نے قتل و غارت شروع کر دی، جب فرعون نے مار دھاڑ شروع کر دی، تو اللہ کہتا ہے وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، پھر ہم نے فرعون اور اس کی آل کو غرق کر دیا۔ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وہ تم لوگوں کو سخت دردناک عذاب دیا کرتا تھا۔ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے بچوں کو ذبح کرتا تھا، وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَكُمْ، اور لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو دردناک عذاب میں بھی ڈالا اور اس کو غرق بھی کیا۔ دوستو یہ جو قرآن کے جو واقعات ہیں نا، یہ صرف واقعات نہیں ہیں، اس سے ہمارے اندر ہمیں سیکھنا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارا اللہ ہم سے ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے، اور اس پہ کوشش بھی کریں، قرآن کو سیکھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن پہ غور و فکر کریں۔ بہت اچھا، میں اکثر کہتا ہوں دیکھیں بہترین تلاوت کرنا بہت اچھی بات ہے، مخرج کا انداز بنانا بہت بہترین چیز ہے، اس کو آپ پورے طریقے سے پڑھنا سیکھیں، ماشاءاللہ سیکھیں، ناظرہ قرآن سیکھیں، حفظ کی اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دیے تو حفظ سیکھیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میں آپ سے جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کا جو اصل مقصد ہے وہ قرآن کو سیکھنا، اس پہ افہام و تفہیم ہے، اس کو سمجھا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے اور اس پہ تدبر کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔
انشاءاللہ اگلے جمعے کے لیے آپ سب کے لیے سب سے اجازت. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليك يا رسول الله.